معرفت حقیقی سے جب جا ملے تو بزرگان محترم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا چلے جانا، دنیا سے اٹھ جانا مدتوں تک کے لیے یاد کیا جاتا ہے، اور جن کی یاد بہت لمبے عرصے تک دلوں میں بسی ہوئی ہوتی ہے۔ دلوں میں بہت لمبے عرصے تک ان کی یادیں باقی رہتی ہیں۔ اور دلوں میں ان کی یادوں کا باقی رہنا، بہت زمانے تک ان کو یاد کیا جانا ان کے صفات کی وجہ سے، ان کے خوبیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خصوصاً کسی عالم ربانی کا، کسی عالم دین کا، برحق عالم دین کا دنیا سے چلا جانا بزرگان محترم، یہ ایک ایسا نقصان ہے، ایک ایسا خلا ہے جسے کبھی پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، حضرت فرماتے ہیں اذا مات العالم ان سلم فی الاسلام سلمۃ لا یسدها شیء الی یوم القیامہ، کہ جب کسی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے، ایک جگہ ایسی خالی ہو جاتی ہے کہ جسے قیامت تک کے لیے پر نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں کام تو چل رہا ہے دین کا، دین کی حفاظت کا، لیکن علماء ربانیین میں، ہر عالم ربانی میں ایک ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو ان کے ذات کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے مشفق حضرت الاستاذ مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی خوبیوں والے اور ایسے ہی صفات والے تھے۔ آپ کا چلا جانا بزرگان محترم، خصوصاً ہم بستی والوں کے لیے، اور اس میں بھی خاص طور پر ہم محلے والوں کے لیے، اور ہم مدرسہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم والوں کے لیے ایک ایسا خلا ہے، ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی بظاہر بہت مشکل نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے موتا کے خوبیوں کا تذکرہ کیا کرو، اور خصوصاً جب کسی عالم کا، عالم ربانی کا انتقال ہو جائے تو ان کے اندر جو خوبیاں ہوں اس کا تذکرہ کرنا بزرگوں ہمارے لیے آگے کی زندگی کے لیے ایک گائیڈ لائن اور ایک مشعل راہ ہوتا ہے۔ حضرت کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، چند خوبیاں جو ہم نے حضرت کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے ہم نے غور کیا اور ہم نے حضرت کی زندگی میں پایا۔ سب سے بڑی چیز تو حضرت کی زندگی میں اوقات کی پابندی تھی، وقت کی پابندی۔ مدرسے کی زندگی میں وقت پر مدرسے پر حاضری کبھی ناغا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ، مفتی صلاح الدین صاحب میرے استاد، حضرت کئی مرتبہ مجھے بلا کر حضرت مثال دے کر بتائے کہ دیکھو وہ بڑے استاد ہیں، رہنے کے باوجود کبھی مدرسے کو تاخیر سے نہیں آتے ہیں، وقت سے پہلے حاضر ہوتے ہیں۔ ہر ہمیشہ اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھی ہو جائے تو ہو جائے، وقت کی بڑی پابندی تھی، اور اوقات کی حفاظت، بیکار کاموں میں وقت کو ضائع کرنا، یہ چیز حضرت کی زندگی میں نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگان محترم
ٹھوس علمی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ عالم تو بہت سارے ہیں، علماء تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے حضرت کو بہت ایک اچھی صلاحیت عطا فرمائی۔ مدرسے کے اندر بڑی بڑی کتابیں، عالمیت کے اندر بچے عالم بنتے ہیں، اس میں آخری سال میں حضرت کو 2 گھنٹے 2 پیریڈ ہوتے تھے پڑھانے کے۔ حدیث کی، فقہ کی اور بلاغت کی، دوسرے فنون کی بڑی بڑی کتابیں حضرت بہت اچھے انداز میں بچوں کو سمجھا کر پڑھاتے تھے۔ ایک باصلاحیت، پختگی کی صلاحیت والے ایک عالم کا بزرگان محترم اس قحط الرجال، ایسے زمانے کے اندر، فتنہ فساد کے زمانے کے اندر چلا جانا بزرگوں ایک بڑا نقصان ہے۔ اور بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو سمجھانے کا انداز، پڑھنے والے بچوں کو سمجھانے کا انداز بھی بہت عام فہم، ہر ایک کو سمجھ میں آئے، اس طرح جو ہے حضرت پڑھاتے تھے۔ ہر طالب علم کے ساتھ، پڑھنے والے ہر طالب علم کے ساتھ مدرسے کے اندر شفقت کا، اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی فیلڈ کے اعتبار سے تقریر میں، تحریر میں، کسی نہ کسی میں ہر طالب علم کچھ نہ کچھ کمال حاصل کر لے، کچھ نہ کچھ بن جائے، یہ حضرت کا جذبہ تھا۔ مدرسے کے اندر، ہمارے مدرسے کے اندر خصوصاً عربی انجمنیں، جس کے اندر بچے تقریر کرتے ہیں، اردو زبان میں، عربی زبان میں، دیگر زبانوں میں تقریر کرتے ہیں۔ عربی انجمن حضرت سے کئی سالوں سے متعلق تھی، حضرت سے اور حضرت مفتی مصباح اللہ صاحب سے کئی سال سے یہ انجمنیں متعلق تھیں۔ تو اس کے اندر کمزور صلاحیت والے، ایک جماعت میں، ایک کلاس میں جو پڑھنے کے اعتبار سے بالکل کمزور ہوتے ہیں، ہر سال ویسے بچوں کو منتخب کر کے ان کو اچھا تیار کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو نکھار کر خصوصی پروگراموں میں ان سے تقریریں کروانا اور ان کی صلاحیتوں کو بنانا حضرت کا ایک خاص مزاج تھا۔ غبی سے غبی صلاحیت والے بچوں کو بھی حضرت تیار کرتے تھے کہ بھئی اس کے اندر کیا خوبی پائی جاتی ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت نے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت اپنے پڑوسن کے یہاں گئی کہ گھر میں آگ نہیں ہے، تھوڑی سی آگ دے دو۔ پہلے زمانے میں لکڑی کے چولہے تھے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو پڑوسن عورت نے کہا کہ میرے پاس راکھ دینے سے، مجھے آگ دینے سے انکار تو نہیں ہے، لیکن میرے چولہے میں بھی آگ نہیں ہے، ٹھنڈی راکھ ہے، آگ نہیں ہے، ورنہ میں تم کو دے دیتی۔ تو اس پڑوسن نے، اس بڑھیا عورت نے کہا کہ وہ جو ٹھنڈی راکھ ہے وہی مجھے دکھا دو، اسی میں میں آگ تلاش کر لوں، اسی میں میں نکال لیتی ہوں۔ تو اس نے بتایا فلاں جگہ راکھ رکھی ہوئی ہے، چولہا ہے۔ تو اس ٹھنڈی راکھ میں ہی اس نے کھنگال کر، صاف کر کے کہیں اس کو ایک آگ کا چھوٹا سا چنگارا، چھوٹی سی چنگاری اسے مل گئی۔ اس کے ذریعے سے اس کے بھی آگ کا کام بن گیا اور اس عورت کو بھی اس نے آگ سلگا کے دے دیا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس طرح حضرت نے یہ تو بات تو شیخ مرید کے بارے میں لکھی تھی کہ شیخ جو ہے وہ اپنے مرید کے اندر کس کے اندر کیا صلاحیت ہے اس کو چھان کر، اس کو سمجھ کر اس کو کامل بنا دیتا ہے۔ ایسے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ غبی سے غبی طالب علم کے اندر کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کس سے کیا کام لینا ہے، کس طالب علم سے اس کو کس اعتبار سے کامل بنانا ہے، یہ بہت اچھا جانتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی خوبی جو حضرت کے اندر تھی کہ وہ دین کی حفاظت، حق بات کو بولنا، حق بات کو سمجھانا، باطل فتنوں سے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا، یہ حضرت کے اندر بہت واضح طور پر پایا جاتا تھا۔
جو بات حق سمجھتے حق بات ہوتی تھی قرآن حدیث کے روشنی میں، اس کو بولنے سے کسی کے سامنے کبھی بھی نہیں جھجکتے تھے، چاہے وہ جمعے کے اندر منبر محراب کا مسئلہ ہو، جمعے کی خطابت کے اندر ہو، یا پڑھانے کی مجلس ہو، تنہائی کی مجلس ہو، جو مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق صحیح ہوتا تھا، سامنے والا جو بھی ہو حضرت حکمت کے ساتھ اپنی بات حق بات بتا دیتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ بات اور ڈٹ کر بالکل حکمت کے ساتھ بولنا بزرگوں یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اس کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کو کامل بنانا، جیسا کہ میں نے کہا، خصوصاً تحریر سکھاتے تھے حضرت بچوں کو، اردو رائٹنگ، عربی رائٹنگ۔ حضرت کے انتقال کے بعد اورینٹل اسکول سے ایک استاد نے فون کیا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول کے کئی بچے مغرب نماز میں چندہ پیٹ مسجد میں حضرت کے پاس حاضر ہوتے تھے اور حضرت کے پاس تحریر سیکھتے تھے۔ اللہ نے حضرت کو اردو عربی رائٹنگ کا ایک ایسا ملکہ، ایسی صلاحیت دی تھی، مہارت، کھڑے کھڑے حضرت بالکل بہت خوبصورت انداز میں بچوں کو لکھ کر دیتے تھے۔ مدرسے کے اندر تو ہزاروں شاگرد حضرت سے تحریر سیکھے ہیں، خوش خطی کی تعلیم حاصل کیے ہیں، اسکول کے طلباء بھی۔ تو استاد بتا رہے تھے کہ ہمارے اسکول کے بھی 100 سے زائد بچے حضرت کے پاس تحریر سیکھ کر عربی امتحانات میں، 10th میں، +2 میں اور اردو کے امتحانات میں، پیپر میں اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں۔ یہ حضرت کی تعلیم کا نتیجہ کہ اپنے پاس جو صلاحیت ہے وہ امت تک، امت کے ایک ایک فرد تک کسی نہ کسی طرح جا کر پہنچ جائے۔ اس میں حضرت کبھی بخیلی نہیں کیے، بلکہ حضرت بہت فراخ دلی کے ساتھ ہر ایک کو اپنی صلاحیتیں دوسروں تک پہنچاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حضرت نے پوری زندگی عالمانہ وقار کے ساتھ گزاری، عالمانہ شان کے ساتھ۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی عالم ہو کر ایسا کام کیوں کیا، ایسا کوئی کام الحمدللہ ہمارے علم کے مطابق محلے کے اندر آپ لوگوں کے درمیان زیادہ رہتے تھے، مدرسے کے 8 گھنٹے کے علاوہ الحمدللہ پوری زندگی عالمانہ شان کے ساتھ گزاری، عالمانہ شان، اور اس کے ساتھ استغنا، کسی کے سامنے کبھی جو ہے ہاتھ نہیں پھیلایا، کوئی اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے ذرائع بنائے تھے اس سے اپنی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات، ماں باپ کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، بہنوں کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں عالمانہ شان کے ساتھ حضرت زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا نعم البدل ہم کو نصیب فرمائے۔ ہم خود تعزیت کے مستحق ہیں۔ ایسے عالم ربانی کا اٹھ کر اچانک ہمارے درمیان سے چلا جانا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت اتنا جلدی 30 پر 9 سال کی عمر میں بالکل جوانی میں ہم سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کا بہتر بدل نصیب فرمائے، محلے کو خصوصاً اور ہم مدرسے والوں کو اللہ بہتر بدل نصیب فرمائے۔ آپ کے اہل خانہ کو حضرت، اللہ تعالیٰ حضرت کے اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، حضرت مفتی سید ولی اللہ صاحب زیدہ مجدہم نے ساری باتیں سمیٹ کر بہت مختصر وقت میں
کرامت کے طور پر بیان کر دی ہیں۔ واقعی ہمارے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ وہ دیکھنے میں بظاہر ایک آدمی نظر آتے تھے، حقیقت میں وہ لشکر رکھتے تھے۔ آپ سب سمجھیے ان کی وفات ایسی ہے کہ سب سے زیادہ صدمہ اور تکلیف علماء کو پہنچی ہے، کیونکہ وہ ایک عالم 50 عالم کے برابر تھا۔ ان سے علمی بات کرنا، گفتگو کرنا ہمارے بس سے باہر تھا۔ وہ کسی مسئلے کے تحقیق میں لگتے تو ان کو تسلی کرنا ہماری طاقت سے باہر تھا۔ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ حضرت حبیب صاحب کوئی مسئلہ ہم سے پوچھ لیں تو ہم کیا جواب دیں گے۔ وہ امتحان لینے کے لیے بیٹھتے تھے تو طلباء کو رات میں نیند نہیں آتی تھی، ایسا ان کا معیاری امتحان ہوتا تھا۔ اور ایسی عربی آتی تھی کہ عرب لوگ دیکھتے تو ان کو یہی کہتے کہ یہ ہندوستانی نہیں ہیں، یہ تو سعودی والے ہیں۔ ایسی زبردست عربی کہ میرے خیال میں ہمارے اس علاقے میں ان سے بہتر کوئی عربی نہیں جانتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس کو بہت چھپائے رکھا، ظاہر ہونے نہیں دیا۔ صرف علماء جانتے تھے کہ حبیب کون ہے، ان کا کیا علم ہے اور ان کی کیسی عربیت ہے۔ جیسے حضرت مفتی صاحب نے بتایا، اتنے نڈر تھے، بے باک تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جب مسئلہ آ گیا حق اور باطل کا تو منہ پر بولنے میں وہ کبھی نہیں پیچھے ہٹتے تھے، چاہے سامنے والا اس کو کوئی برا سمجھ لے، مگر چونکہ اخلاص سے کہتے تھے اس لیے سامنے والا بھی اس کو برا نہیں لیتا تھا۔ بہت ہی ہمت کے ساتھ حق کہنے پر آتے تو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اپنی طبیعت میں وہ ایک طرح سے یکسوئی رکھتے تھے، ملنے کو تو وہ مل جائیں گے ہنستے مسکراتے، لیکن بیکار بات کرنے کے عادی نہیں تھے۔ ان کو بیکار بات کرنے سے غصہ آتا تھا۔ کئی بار اس کا تجربہ ہوا، وہ کوئی نہ کوئی فکر کی بات ہی کریں گے، یا تو مکتب کی ترقی کی، یا محلے کی ترقی کی، یا مدرسے کی ترقی کی۔ کئی مسائل ہمارے شہر کے ایسے تھے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں کیسے حل کیا جائے۔ وہ خود سے آگے بڑھ کر ہم سے پوچھ کر اس کا حل بتاتے تھے کہ یوں کرو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شہر کے مسائل کوئی معمولی نہیں ہوتے ہیں، 1000 قسم کے دماغ ہوتے ہیں، سب کو تسلی کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت کی بڑی یہ خصوصیت تھی کہ گرم نرم مزاج والوں کے مناسب رائے اور حل پیش کرتے تھے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کو ایک بڑے مدرسے سے بلاوا بھی آیا تھا کہ آپ کہاں پڑھا رہے ہیں، یہاں آ جائیے۔
آپ کے اساتذہ آپ کو ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لیکن ہم جیسے کمزوروں کے لیے وہ قربانی دے کر یہیں رہ گئے ہیں۔ اصل بات تو، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم آمبور والوں نے جیسی حضرت کی قدر کرنی تھی ویسے نہیں کی ہے۔ آج جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی ایک ایک خوبیاں یاد آتی ہیں تو بلا اختیار آنسو آ جاتے ہیں۔ اگرچہ میں ان کے پاس پڑھا نہیں ہوں، لیکن بہت ہی صدمہ محسوس کرتا ہوں۔ طبیعت میں اتنی پاکیزگی تھی کہ اگر گلاس ذرا برابر میلا ہو تو اس میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور ان کو ہمیشہ تازہ پانی چاہیے۔ لیکن جب قبر میں ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ان کے بالکل مزاج کے خلاف ہوا تھا۔ تو مفتی صاحب دامت برکاتہم یہی فرما رہے تھے کہ بظاہر تو وہ ہماری نظر میں بلیچنگ پاؤڈر تھا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مشک کی پھواریں تھیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، دیکھنے والوں کے لیے تو وہ آگ تھی، حقیقت میں وہ گلے گلزار بن گئی تھی۔ اسی طرح سے حضرت کے ساتھ یہی معاملہ انشاءاللہ ضرور ہوا ہوگا کہ ان کی خدمتیں، اور ہم کیا بتائیں، وہ علماء کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھے۔ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے علماء کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی تھے، اور ان کی برکت سے ہمیں ایک ہمت ہوتی تھی کہ الحمدللہ کوئی مسئلہ آئے گا کتابوں کا ہم لے کر چلے جائیں گے، حبیب حضرت ہمیں بتا دیں گے۔ وہ مدرسے کے نائب محتمم تھے اور HOD تھے، پورے مولوی کورس ڈپارٹمنٹ کے وہ HOD تھے ماشاءاللہ۔ اور پھر یہی نہیں، مفتی صاحب نے تو بہت ساری صفات ماشاءاللہ بیان کر دی ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں۔ دیوبند سے فون آیا، نائب محتمم کی حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم کا فون آیا دارالعلوم دیوبند سے کہ سنا کہ آپ کے مدرسے کے بہت بڑے استاد کا انتقال ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند نے تعزیت کی، اور اسی طرح حیدرآباد سے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کا فون آیا، انہوں نے بھی تعزیت کی کہ بہت بڑے عالم تھے، ان کا علم بہت وسیع تھا اور بہت پختہ علم والے تھے۔ رمضان میں تشریف لانے والے عالم با کمال، عالم ربانی حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتہم کا فون آیا، انہوں نے تو بہت تعریف کی، کہا کہ حضرت مولانا انگلیوں میں گنے جانے والے علماء کرام میں سے تھے، بہت بے پناہ صلاحیت کے مالک تھے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ کو پھر ایسا امام نہیں ملے گا، پھر آپ کو ایسا محبت کے ساتھ حق بتانے والا، کڑوی کسیلی سن کر اپنی بات کو ثابت کر کے رکھنے والا عالم ربانی قیامت تک بظاہر ناممکن ہے۔ ان کا علم ہی اور تھا، ان کا تقویٰ ہی اور تھا، ان کی بات ہی اور تھی، ان کی مثال ہی اور تھی۔ ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں کسی کو ان سے تکلیف پہنچی ہو ان کی باتوں سے، مگر اب تو ضرور وہ یاد کریں گے کہ ہمارے حضرت تو بڑے پیارے تھے، وہ منہ پر تو سمجھا دیتے تھے لیکن بڑے اخلاص کے ساتھ محبت سے بول دیتے تھے۔ آج وہ بھی یاد کریں گے اور حضرت کی صلاحیت کو سمجھیں گے۔ بہرحال حضرت مفتی صاحب
مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم نے یہ دارالعلوم دیوبند کے عبدالقوی صاحب کے فون آنے کو یہاں مجلس میں بیان کرنے کو کہا. حضرت کو فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ میری طرف سے مجلس میں سنا دو کہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے پورے ہندوستان سے فون آ رہے ہیں، تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں کہ ایک چھپ کر رہنے والا عالم آج دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اگر ہم پوری زندگی ان کے لیے قرآن پڑھتے رہیں جب بھی کم ہے، مگر اتنا وقت ہے کہاں ہمارے پاس کہ ہم پڑھیں. اتنا تو ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ ایک یاسین شریف حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح کے لیے ہم پہنچائیں گے. ان کا جو احسان ہمارے اوپر ہے کسی طرح سے بھی ہو، اس کا کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے ادا ہو جائے. ایک یاسین شریف جہاں ہم اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے ایک محبوب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، انہی میں حضرت کو بھی شامل کر لیجئے. یہی ہماری طرف سے حضرت کو ایک تحفہ ہوگا. ہمارے پڑھنے سے تو حضرت ماشاءاللہ سمجھتا ہوں بے نیاز ہیں. ہمارے پڑھنے سے خود ہماری ذات کو فائدہ ہوگا. کل اللہ قیامت میں کہہ دیں گے کہ تو نے ایک عالم کے لیے یاسین پڑھی ہے، تیرا یہ عمل مجھے پسند آیا، آج جا تیری مغفرت کرتا ہوں. ایسا بہت ممکن ہے کہ ان کو یاسین پڑھ کر کے ہم کوئی ثواب نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ ایک عالم کی خدمت کر کے اپنی جنت بنا رہے ہیں. اس لیے ایسے عالم ربانی کے لیے کچھ پڑھ لینا ہماری سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں کسی درجے میں حضرت کا نعم البدل نصیب فرمائے، اور ان کے جو فرزند اس وقت کوارنٹائن میں ہیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ انہیں واپس لے آئے، اور ان کی بیوی بچوں میں ہمت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو ایک طرح سے یتیمی محسوس کرتے ہیں صبر جمیل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اے اللہ اپنی رضا، اپنی محبت اور اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ جس عالم ربانی کا، عالم دین کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما.
جنت الفردوس نصیب فرما، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا حشر فرما۔ اے اللہ جس بیماری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اے اللہ ان میں حضرت کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ گھر والے کیا ہم سب بھی بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اے اللہ حضرت کے بغیر ہماری حالت ناگفتہ بھی ہی ہے۔ اے اللہ ان کا علم، ان کا تقوی اے اللہ قابل رشک تھا۔ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی وفات سے جو نورانیت میں اے اللہ کمی آئی ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو پر فرما۔ اے اللہ ان کی جو فکری اور علمی صلاحیت اور معیار تھا، اے اللہ وہ چیزیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی محلے کی، مدرسے کی، شہر کی خدمتوں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم راضی ہیں ان سے، اے اللہ آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہر طرح کے عذاب سے ان کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ انسان ہونے کے ناطے کوئی لغزش، کوتاہی، خطا ضرور ہوئی ہوگی۔ اے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے ان کی تمام ایسی چھوٹی موٹی، بڑی چھوٹی، جانی انجانی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر حقوق اللہ میں انہوں نے کچھ کوتاہیاں کی ہوں، اپنے فضل و کرم سے آپ معاف فرما دیجئے۔ اگر حقوق العباد میں کوتاہیاں کی ہوں تو اے اللہ جن کے حق میں کوتاہیاں کی ہیں ان کو دل سے معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ جیسا سلوک کیا گیا ہے تدفین کے موقع پر، اے اللہ ان کے اس سلوک کو ان کی شان کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا، ان کی عزت اور ان کی عظمت کے بڑھ جانے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس شہر سے، اس ملک سے اے اللہ اس وبا کو ختم فرما، بلکہ سارے عالم سے اس وبا کو ختم فرما۔ اے اللہ یہ وبا پیدا کی گئی ہو یا کچھ بھی ہو مگر بڑی جان لیوا ہے۔ اے اللہ بہت پریشان ہیں، اس وبا کی وجہ سے کئی لوگوں کی روزیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اے اللہ اچھے فاقے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس وبا کو، اس لاک ڈاؤن کو ختم فرما، تمام سیاہ قوانین کو ختم فرما۔ اے اللہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ اب تو ہم بہت سبق سیکھ چکے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آئندہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کر ان وبا سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مدرسے کو، اس محلے کو حضرت کا نعم البدل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایسے عالموں کے چلے جانے سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے رہبر دنیا سے ختم ہو گئے اور ہم بغیر کسی رہبر کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بدل نصیب فرما۔ اے اللہ سیاہ قوانین جو اس ملک میں لگائے گئے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو عافیت کے ساتھ نیست و نابود فرما۔ بنانے والوں کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت نہ ہو تو اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما، ملیا میٹ فرما، سارے عالم میں چین و سکون نصیب فرما۔ حاضرین میں سے ہر ایک کی جملہ حاجتیں پوری فرما، اپنی مدد، اپنی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لہر سے جتنی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما، اور پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی برائیوں سے پناہ مانگی ہیں ان تمام برائیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔
ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب